ہمارے ایک سبسکرائبر آفتاب بھٹا صاحب نے ایک سوال کیا کہ ہم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دھوم دھام سے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رشتہ داروں کی برتھ ڈے بھی اسی طرح شان و شوکت سے منا سکتے ہیں؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو دیکھیے، اس مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جہاں تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تعلق ہے اور اس پر خوشی منانے کا جو تعلق ہے، اس پر تو قرآن کی نص بھی وارد ہوئی۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ اس نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی، کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب اپنا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا تو یہ بڑے احسان کی بات ہے۔ اور جب یہ نعمت ملتی ہے اور جب کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کی پھر شکر گزاری کی جاتی ہے۔ اور اس پر بھی رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا جو ہے وہ خوب چرچا کرو۔ تو رب کی نعمت کیا ہوئی؟ سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہوئی؟ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو ان معنوں میں اگر کہا جائے کہ میلاد کی محفل کروانا اور اس کی آمد پر جشن منانا یہ جزو ایمان ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم برتھ ڈے پر آ جاتے ہیں تو برتھ ڈے میں اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولاد سے نوازا ہے اور آپ اس کی خوشی منا رہے ہیں، یا کوئی بڑے لوگ بالغ لوگ بھی برتھ ڈے وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی خوشی منا رہے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں تو باہم کوئی مناسبت بھی نہیں پائی جا رہی۔ جہاں تک تعلق ہے برتھ ڈے کا، یہاں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر فخر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے اتنی ٹھاٹ کے ساتھ اتنا روپیہ خرچ کر کے میں نے اس انداز سے جو ہے وہ برتھ ڈے منائی ہے۔ اور فضول اڑانے سے تو رب کائنات منع فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ فضول نہ اڑاؤ، کہ فضول اڑانے والے جو ہیں، اسراف کرنے والے جو ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے مقابلے میں جب ہم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن ولادت کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو خرچ کرنا باعث ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس کے روپے اور پیسہ کو ولادت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ دین کی اشاعت و ترویج کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے احکامات خداوندی عام ہوتے ہیں، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عام ہوتے ہیں، اور پھر جب چراغاں ہوتا ہے ہر طرف، ہم گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ہمارے جو چھوٹے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، یہ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن میں ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ان تک ہم یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کے لوہے تخت دل پر یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا کام میلاد رسول علیہ الصلوۃ والسلام منانا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر برتھ ڈے پر آ جائے تو برتھ ڈے پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پیسے کے خرچ ہونے میں یہ ہے کہ مرد اور عورت بے پردہ وہاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ گانے ہوتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اس کے اندر برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ یوں ہی اگر دیکھا جائے تو تفاخر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں مطلوب اور مقصود نہیں ہیں۔
تو ہمیں اس کا تو کمپیریزن ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ یہ برتھ ڈے اور یہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن۔ تو یاد رہے کہ اگر کوئی شخص برتھ ڈے کرتا بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں اردو میں سال گرہ بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اس کا کہ سال کو گرہ لگ گئی۔ گرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال تمہارا ختم ہو گیا، اب اس سال کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی عبادات کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی رحمتیں پانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اگر تقوی کی دولت نصیب ہو گئی ہے تو اس پر تو شکر گزاری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر پورا سال غفلت میں گزرا اور نمازوں کی پابندی نہ ہوئی، مسجدوں کو آباد نہ کیا، اور یوں جو ہے گناہ کرتے کرتے پوری سال کو گزارے، اور آج خوشی اس بات پر منا رہے ہیں کہ میں نے اتنے گناہوں میں زندگی گزاری، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالیں۔ البتہ اگر غیر محرم رشتہ داروں کا اختلاط نہیں ہوتا، پردہ کیا جاتا ہے، اور غیر شرعی جتنی بھی رسومات ہیں ان سب سے بچ کر اپنے گھر کے اندر ہی چند افراد مل کر وہ کسی کی خوشی کر دیتے ہیں، اور اس شکرانے پر کہ پورا سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرا اور اللہ کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو برتھ ڈے کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وگرنہ اس سے بچنا چاہیے۔